یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جب مولانا سمیع الحق کو قتل کیا گیا، پاکستان کے سیکورٹی ذمہ داران سے بہت اعلیٰ درجے کے ذمہ داران سے پوچھا گیا کہ جی قاتل کہاں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت افغانستان پہنچ چکے ہیں۔ آج مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے اور جے یو اے سین کے سربراہ مولانا حامد الحق کو جامعہ کے اندر ہی قتل کر دیا گیا، اور واردات کس طریقے سے ہوئی ہے آپ ذرا ریکی کا اندازہ لگائیں اور وہ کتنے منظم تھے۔ مولانا حامد الحق کی رہائش گاہ مسجد کے اندر ہی ہے، وہ جمعے کی نماز پڑھا کر اپنے گھر جا رہے ہیں، صاحبزادہ بھی ساتھ ہے، باقی کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہیں، وہاں خودکش حملہ ہو رہا ہے اندر۔ 25 پولیس اہلکار ان کی سیکورٹی کے پر تعینات تھے، لیکن اس وقت وہ کہاں تھے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اب مولانا حامد الحق کے متعلق جو اطلاع سامنے آئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ چند روز پہلے انہوں نے ایک کانفرنس کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بچیوں کو تعلیم سے روکنا غیر اسلامی فعل ہے۔ اس حوالے سے افغانستان کی حکومت کو اپنی پالیسی پر غور کرنا چاہیے۔ اس تقریر کے بعد مولانا حامد الحق کو مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں۔ پاکستان میں آج جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ انتہائی غیر معمولی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اکوڑا خٹک کا مدرسہ وہ صرف ایک بہت بڑا دینی تعلیم کا مرکز ہی نہیں، بلکہ اس کی علامتی حیثیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ رشیا نے جب حملہ کیا افغانستان پر سوویت یونین کے دور میں، تو اس وقت بھی جو مرکزی مقام تھا ریزسٹ کرنے والوں کا، مجاہدین کا، وہ اکوڑا خٹک کو اصل تھا۔ طالبان، افغان طالبان کے جتنے بڑے رہنما ہیں وہ یہیں سے پڑے ہوئے ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ وہ اپنا تعلق بھی، اپنی وابستگی بھی دارالعلوم اکوڑا خٹک کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جب مولانا سمیع الحق کو قتل کیا گیا تو پاکستان کے سیکورٹی ذمہ داران سے بہت اعلیٰ درجے کے ذمہ داران سے پوچھا گیا کہ جی قاتل کہاں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت افغانستان پہنچ چکے ہیں۔ آج مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے اور جے یو اے سین کے سربراہ مولانا حامد الحق کو جامعہ کے اندر ہی قتل کر دیا گیا، اور واردات کس طریقے سے ہوئی ہے آپ ذرا ریکی کا اندازہ لگائیں اور وہ کتنے منظم تھے۔ مولانا حامد الحق کی رہائش گاہ مسجد کے اندر ہی ہے، یعنی کہ اس احاطے کے اندر دارالعلوم جامعہ حقانیہ۔ وہ جمعے کی نماز پڑھا کر اپنے گھر جا رہے ہیں، صاحبزادہ بھی ساتھ ہے، باقی کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہیں، وہاں خودکش حملہ ہو رہا ہے اندر۔ 25 پولیس اہلکار ان کی سیکورٹی کے پر تعینات تھے، لیکن اس وقت وہ کہاں تھے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ حملہ آور کا وہاں پہنچ جانا سوالیہ نشان ہے، حملہ آور کا اپنا ٹارگٹ پورا کر لینا سوالیہ نشان ہے۔ پہلے تو یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ جب کلیئرٹی سے ہمیں علم تھا کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ سیکورٹی لیب سے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات ہمارے علم میں تو یہی آ رہی ہیں کہ آپ تھوڑا سا غور کریں، چند روز پہلے افغانستان کے اندر حقانی نیٹ ورک کے جو سربراہ ہیں جلال الدین حقانی مرحوم، ان کے بھائی خلیل الرحمان حقانی، جن کی بہت زیادہ ویلیو تھی پورے افغانستان میں اور وہ ماڈریٹ سمجھے جاتے تھے، انہیں بھی کابل میں خودکش حملے میں قتل کیا گیا۔ بڑے حیران کن بات تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایسی اطلاعات آئیں کہ جو وزیر داخلہ ہیں سراج حقانی صاحب، جلال الدین حقانی کے بیٹے، ان کے بھی کندھاری گروپ سے، ملا ہبت اللہ سے کوئی اختلافات سامنے آنے شروع ہو گئے، ایسا ذکر آیا۔ پھر ہم نے ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھی، یہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی بڑے کلیئر تھے کہ بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع دینا چاہیے، کہ افغان حکومت کے ایک وزیر عباس ستکزئی، انہوں نے ایک پروگرام کے اندر کھل کے کہہ دیا کہ یہ جو بچیوں کی تعلیم پر انہوں نے پابندی لگائی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد ان کو ملک سے فرار ہونا پڑا، وہ ابھی تک باہر ہیں ملک سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کے درمیان جو کشمکش اور لڑائی جاری ہے، وہ اب پھیل کر پاکستان کی سرزمین پر بھی آ گئی ہے، اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہے تو۔ لیکن اس میں جو ٹارگٹ کیا گیا وہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے۔
بابا طالبان مولانا سمیع الحق شہید کے مدرسے کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے بیٹے کو ٹارگٹ کیا گیا اور کامیابی سے ٹارگٹ کیا گیا۔ اب مولانا حامد الحق کے متعلق جو اطلاع سامنے آئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ چند روز پہلے انہوں نے ایک کانفرنس کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بچیوں کو تعلیم سے روکنا غیر اسلامی فعل ہے۔ اس حوالے سے افغانستان کی حکومت کو اپنی پالیسی پر غور کرنا چاہیے، اور یہ بتایا گیا ہے ہمیں، یہ اعلیٰ ذرائع سے بتایا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود بتا دیا ہے۔ اس تقریر کے بعد مولانا حامد الحق کو مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں۔ اب سوال پھر وہی ہے، جب دھمکیاں مل رہی تھیں تو اس کے نتیجے میں سیکورٹی ارینجمنٹ کیا تھے؟ یہ خودکش حملہ کہاں ہوا ہے؟ میں پھر دہراتا ہوں، بابا طالبان مولانا سمیع الحق کے مدرسے میں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ صورتحال الارمنگ ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ ہو گیا، انفرادی ختم ہو جائے گا، مطلب اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رمضان آ چکا ہے، رمضان کی آمد ہے، اور موسٹ پرابلی اگر آج چاند نظر آیا تو کل، اور کل چاند نظر آیا تو پرسوں روزہ ہوگا یقیناً۔ ہمیں پاکستان کے اندر سیکورٹی ارینجمنٹ بہت زیادہ بڑھانے ہیں۔ یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اب یہ معاملہ کہاں تک جائے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارے سیکورٹی اداروں کا بھی امتحان ہے اب، اور ہمیں بھی الرٹ رہنا چاہیے۔ ایک اور بات، امریکی صدر ٹرمپ کے ظاہر تو بہت سارے وینچرز ناکام ہو گئے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بگرام ایئر بیس پہ قبضہ کروں گا، میں وہاں سے جو امریکہ نے $7 ارب کا اسلحہ چھوڑا ہے جو طالبان استعمال کر رہے ہیں اس کو واپس لے کے آؤں گا۔ بھی کیسے لے کے آئیں گے؟ افغان آرمی چیف نے کہا بھی ہے کہ آئیں اور آ کے لے جائیں، طنز کیا انہوں نے۔ تو یہ کیا کوئی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ میرا خیال ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو وہ بالواسطہ طریقے استعمال کریں گے افغان طالبان کو ڈیل کرنے کے لیے، اسلحہ لینے کے لیے، اس کے بھی اثرات ہیں، اور وہ تشدد سے لبریز ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک خطرناک صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے۔ تو آنے والے دن امن و امان کے حوالے سے بہت چیلنجنگ صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں، جس پر ہماری ریاست کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑا چوکنا ہو کر اپنے فرائض سر انجام دینے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔